اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کریم اچھے حکمران عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب ایسے حکمران آئیں جو تم سے اپنا حصہ وصول کریں اور تمہیں تمہارا حصہ نہ دیں تو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا مانگو۔ حکمران ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، لیکن دین ہمارا حق ہے جو ہمیں وہ پورا نہیں دے رہے۔ دین کا حق کیا ہے؟ دین کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ آپ نے سنا پچھلے دنوں ایک بل اسمبلی میں پیش کیا گیا، کوئی عورت شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کی ذاتی زندگی میں، اس کی انفرادی زندگی میں اس کے گھر والے انہیں عمل دخل کی کوئی اجازت نہیں۔ وہ جس کے ساتھ چاہے باتیں کرے، وہ موبائل پر جو مرضی دیکھے، اس کے گھر والے اگر اسے منع کریں گے، مرد اگر اسے روکیں گے تو اس عورت کو حق حاصل ہے، وہ عدالت میں اپنے حق کے لیے دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ عدالت اس مرد کو، خواہ وہ باپ ہے، خواہ وہ شوہر ہے، خواہ وہ بھائی ہے، عدالت کو کارروائی کرنے کا اختیار ہے۔ یہ بل پاس ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جتنے ممبران وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام کو اس بل کی کاپیاں سامنے رکھی گئیں، سب نے اس بل کو پڑھا اور پھر پڑھ کے انہوں نے سائن کی۔ یہ وہ عذر کر سکتے ہیں کہ وہ کاپیاں، وہ ساری تحریر انگلش میں تھی اور ہم پڑھ نہیں سکے۔ تو ہمارا ایک بڑا سادہ سا سوال ہے کہ جب بجٹ پیش ہوا اسمبلی میں تو وہ کاپیاں سب نے پڑھیں اور پھر ایک دوسرے کے منہ پر ماریں کہ جہاں تمہارے اپنے ذاتی مقاصد اور ذاتی جنگ ہوتی ہے تو تم اسمبلی کو میدان جنگ بنا دیتے ہو، اور جہاں حضور کے دین کا مسئلہ آتا ہے تم آنکھوں پر پٹیاں باندھ لیتے ہو۔ اگر پھر ہم کوئی تلخ بات کہیں تو کہتے ہیں یہ مولوی یہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ او میاں، ہم تمہیں برائی سے بچا رہے ہیں اور تم ہمیں طعنہ دیتے ہو کہ خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہم تمہاری آخرت کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا سے جاؤ تو کم از کم ایمان لے کے جاؤ، بے ایمان ہو کر نہ مرو تم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو حق دیا ہے، اللہ کے قرآن نے ماں باپ کو حق دیا ہے۔ ماں باپ کو حق حاصل ہے، وہ اولاد کو روک سکتے ہیں۔ اگر ماں باپ کا حق کوئی نہ ہوتا تو یہ رسول پاک کیوں فرماتے 10 سال کا بچہ بچی نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو؟ یہ ماں باپ کو حق کس نے دیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے عطا فرمایا۔ اور اگر ماں باپ اولاد کو منع نہیں کریں گے تو وہی اولاد جو جگر کا ٹکڑا ہے وہ ماں باپ کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ، واللہ عندہ اجر عظیم، جس نے ان کی تربیت اچھی کر لی اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر ہی نہیں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھی اور بری تربیت کا آپ اندازہ کریں، ایک شخص حشر کے دن اپنے گناہوں کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ گناہ میرے نہیں، یہ کسی اور کے گناہ ہیں۔ کہا جائے گا تو نے اپنی اولاد کو سیدھا رستہ نہیں دکھایا تھا، تیری اولاد گناہ کرتی رہی اور تو بھی بس چپ چاپ تماشا دیکھتا رہا، اور جس کا حق تھا تجھ پر تو مر گیا اور وہ گناہ کرتی چلی گئی، اور تیرے منع نہ کرنے کی وجہ سے آج وہ گناہ تیرے نام عمل میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور شخص اپنی نیکیوں کو دیکھ کر حیران ہو جائے کہ اللہ میں
بڑی دیانتداری سے عرض کرتا ہوں، یہ نیکیاں میری نہیں ہیں، یہ کسی اور کی نیکیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تیری توفیق سے کچھ تھوڑا بہت ذکر اذکار کرتا رہا، لیکن اتنی نیکیاں میں نہیں کر سکا جو آج مجھے عطا کی جا رہی ہیں۔ ارشاد ہوگا تو نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تھی۔ اور سبحان اللہ، ایک اور حدیث پاک یاد ہے، چونکہ جو حدیث کا نوکر ہوتا ہے اس کو حدیث ہی یاد آتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیکی کرو عمر بڑھ جاتی ہے۔ محدثین نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا کہ عمر نے کیا بڑھنا ہے، عمر تو جتنی رب نے لکھ دی ہے اتنی ہے، عمر بڑھ کیسے جاتی ہے؟ فرمایا جب بندہ نیک کام کرتا ہے، اولاد کی نیک تربیت کرتا ہے، باپ چلا جاتا ہے، اولاد اپنے باپ کی تربیت کی وجہ سے نمازیں پڑھ رہی ہے، اولاد صدقہ خیرات کر رہی ہے، اولاد نیکی کا حکم دے رہی ہے، اولاد برائی سے منع کر رہی ہے۔ باپ اگرچہ چلا گیا، وہ جا کے بھی گویا آج بھی زندہ ہے۔ رب اس کی عمر بڑھا دیتا ہے جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی۔ تو اسمبلی میں جو بل پاس ہوا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ جہاں تمہارے ذاتی معاملات آ جائیں تم گریبان تک پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، چپیڑے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، کاپیاں منہ پر مارتے ہو، اور جہاں دین کا معاملہ آ جائے تم سارے ایک ہو جاتے ہو۔ ہم یہ سمجھے ہیں کہ تم نے بھی قرض وہاں سے لینا ہے، انہوں نے بھی قرض وہاں سے لینا ہے، تیسری جماعت نے بھی قرض وہاں سے لینا ہے، تم سب کو خطرہ ہے کہیں ہمارا قرضہ نہ بند ہو جائے۔ اور بے شرمو، رزق رب دیتا ہے اور رزق مدینے سے آتا ہے۔ تمہیں یہود و نصارہ قرض دیتے ہیں اور تم ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے بس بڑھتے ہی چلے جا رہے ہو۔ بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا، بے شرما دی یاری کولوں سنگ چوڑے دا چنگا۔ تم بے شرموں کی پلیٹ سے حلوہ کھا رہے ہو، بے دین اور بے غیرت اور دین کے ڈاکوؤں کے پاس جا کے تم قرضے وصول کر رہے ہو، اور 900 ارب روپیہ قرض لینے کے لیے 3 ہوائی اڈے گروی پر دے دیے۔ بے غیرتی اور کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی بے شرم کو آ جاتا ہے نا تم بے شرم، وہ کہتا نہیں میں تو بڑا اچھا آدمی، پھر بے شرمی ہے کیا؟ ایک نکر پہن کے ناچ رہا ہے اس کو کہتے بڑے بے شرم، وہ کہتا ہے اس میں کون سی بے شرمی والی بات؟ تو گویا ان کے نزدیک بے شرمی ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں جہاں شریعت کے معاملے میں بال برابر بھی فرق آ جائے تو انسان کا ضمیر میلا ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ چونکہ جمعہ شریف ہے، یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اور اللہ کرے ہماری یہ بات پہنچے آگے۔ یہ بات 1000 مرتبہ بتائی جا چکی ہے، یہ ممبر بھی مصطفیٰ کا ہے، یہ مصلی بھی مصطفیٰ کا ہے، یہ مسجد بھی مصطفیٰ کی رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بعض لوگوں سے اللہ قرآن لے لیتا ہے۔ آج یہ جتنے بنے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بے دینوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، یقیناً انہوں نے بھی کسی مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے، لیکن بے شرم لوگوں کے پاس اور ان کے برتن میں نوالے لینے کی وجہ سے ان کا ضمیر مر چکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آج جس سے دوستی کرتا ہے حشر کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یکدم اتنی گہرائی میں اور اتنی گمراہی میں بندہ نہیں گرتا، کچھ وقت لگتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، آج ہمارے جو بڑے نادان نوجوان بازو بھی ننگے کر کے، اور اللہ ان کو ہدایت دے، ٹانگیں بھی ننگی کر کے، بنیان پہن کے اور نکر پہن کے بازار میں گھوم رہے ہیں۔ میرے عزیز تو اس وقت نہیں ہوگا جب ایک نسل گزر جائے گی تو تیرے گھر کی عورتیں بھی ٹانگیں ننگی کر لیں گی، تب تو نہیں ہوگا، تو مر چکا ہوگا، اور تو نے جو طریقہ دیا ہے وہ تیرے گھر کی عورتوں میں آ جائے گا۔ پھر تو حشر کے دن کہے یا اللہ یہ گناہ میں نے نہیں کیے، یہ گناہ کسی اور نے کیے ہیں، یہ زہریلی جڑی بوٹیاں بو کے تم گئے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ کو فرمایا علی کسی انسان کی ٹانگوں کو مت دیکھنا، اس کی رانوں کو، فرمایا بے شک وہ زندہ ہے یا مرا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنی خلاف شرع کوئی بات شروع ہوگی، بدعت شروع ہوگی،
اتنی سنت اٹھ جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب مردہ کی رانوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں تو زندہ کی رانوں کو دیکھنے کی کیسے اجازت ہے؟ یہ جتنے ناچنے والیاں، یہ جتنے ناچنے والے، یہ سب بے غیرت لوگ ہیں۔ اور جو کہ نہیں جی میرے کپڑے تو ٹھیک ہیں، کسی کی بہن کی ٹانگوں کو مت دیکھ، تیرے مرنے کے بعد ڈر اس وقت سے کہیں تیری بہن کی رانے کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو۔ آج تو ناچ رہا ہے اسٹیج پر چڑھ کے، کل کو تیری بہن ناچے گی، تیری بچیاں ناچیں گی۔ کس قدر بے شرم ہیں وہ لوگ جو نکریں پہن کے ناچ رہے ہیں اور کسی کی بہن کو اپنی باہوں میں جھولے دے رہے ہیں۔ تیری بہن کو بھی کوئی جھولے دے گا، تیری بیٹی کو بھی کوئی جھولے دے گا، اور حشر کے دن تو چیخ چیخ کے کہے گا یا اللہ یہ گناہ میرے نہیں ہے۔ پھر ریکارڈ زندگی کا سامنے کر دیا جائے گا کہ تو نے یہ بیج بویا تھا، یہ کیا تھا اور آگے یہ ہوا۔